کہ رب العالمین ہم کو صحیح اور سچی بات کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم الحرام یہ اپنا ایک پس منظر رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کی ایک خصوصیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی ماہ محرم کے اندر ہوئی۔ آپ کو خلافت کا تاج محرم میں ملا، ملائکہ سے سجدہ محرم میں کرایا گیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر محرم میں لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر محرم میں آئے، نمرود ہلاک ہوا محرم میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار لگی محرم میں، اور فرعون غرق ہوا محرم میں۔ آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا محرم میں۔ آپ کا نکاح حضرت جویریہ سے ہوا محرم میں۔ حضرت اسماء کا انتقال ہوا محرم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا محرم میں۔ حضرت حسن کا بیٹا حسین کی بیٹی سے نکاح ہوا محرم میں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ محرم میں نکاح نہیں ہوتے وہ یہ بات سنیں۔ حضرت حسن کے بیٹے کا نکاح ہوا حسین کی بیٹی سے محرم میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے محرم میں۔ حضرت صدیق ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا محرم میں۔ یہ سارے کام ہوئے محرم میں۔ ابھی 10 تاریخ محرم کی آنے والی ہے، ہم اس میں روزے رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ ابھی سے پہلا جو مہینہ گزرا اس میں بھی ہم نے روزے رکھے ہوئے۔ کیوں؟ ثواب ملے گا۔ روزے رکھیں گے ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ کیوں؟ ثواب۔ حج کیوں؟ ثواب۔ عمرہ کیوں؟ ثواب۔ صدقات کیوں؟ ثواب۔ عطیات کیوں؟ ثواب۔ نماز کیوں؟ ثواب۔ اللہ کے راستے میں نکلنا کیوں؟ ثواب۔ لیکن یہ ثواب ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ ثواب ہر کسی کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے ثواب رکھا اس نے کچھ شرط رکھی، فرمایا کہ ثواب اس کو ملے گا جو مومن ہوگا۔ مومن کس کو ملے؟ جس کے پاس ایمان ہے۔ اب ہم کہیں گے ہمارے پاس تو ایمان ہے، لیکن ایمان کب نکلتا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ایمان کب رخصت ہوا؟ کب؟ جب انسان نے اللہ کی توحید سے تھوڑی سی لچک لی، ایمان رخصت ہو گیا۔ ختم نبوت کے عقیدے میں تھوڑی سی لچک لی، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب؟ صحابہ پر تبرہ کیا، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب؟ جب صحابہ کو برا بھلا کہا، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب؟ جب نبی کی سیرت کو پیچھے رکھنا، اپنی منشا کو آگے رکھا، ایمان رخصت ہو گیا۔ نبی کی سنتوں کو پیچھے رکھا، اپنی خواہشات کو آگے رکھا، ایمان رخصت ہو گیا۔ تو اب جب ایمان رخصت ہو گیا تو اب روزہ کسی کام کا نہیں، زکوٰۃ کسی کام کی نہیں، حج کسی کام کا نہیں، زکوٰۃ کسی کام کی نہیں، صدقات و عطیات کسی کام کے نہیں، قربانی کسی کام کی نہیں، بلکہ اسی کی نہیں، اگر یہ بے ایمان کسی اور کی قربانی میں شامل ہو جائے تو اس کی بھی قربانی کا بیڑا غرق کر دے گا۔ کون؟ جو رب کی توحید سے تھوڑی سی لچک لے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ جو صحابہ پر تبرہ کرے، صحابہ کو برا بھلا کرے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم اللہ سے کہیں گے اللہ یہ ایمان اتنی اہمیت رکھتا ہے تو ہم اس کو کس سے لیں؟
ہم اس کو کس سے لیں؟ فرمایا اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان وہ معتبر ہوگا جو نبی کے یاروں کی طرح لے کر آئے گا، ایمان وہ معتبر ہوگا جو نبی کے اصحاب کی طرح لے کر آئے گا، اس کے علاوہ ایمان لے کر آئے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بوڑھو ایمان لے کر ایسا آؤ جیسے صدیق ابو بکر لے کر آئے تھے، جوانوں ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے عمر فاروق لے کر آئے تھے، بچوں ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تھے، عورتوں خواتینوں ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا سمیہ اور خدیجہ الکبریٰ لے کر آئی تھی۔ اب ایمان صحابہ کو معیار بنا دیا، مشعل راہ بنا دیا، ایمان وہ معتبر جو نبی کے یاروں کی طرح۔ فرمایا وہ کچھ ایک اسٹوڈنٹ ہے دوست، وہ کہتا ہے مجھے اسباب کی تیاری کریں، وہ اس کو تیاری کرے گا، دوسرا یہ چیپٹر کیسے وہ تو یہ تیاری کرے، ایک دن 2 دن مہینہ بھر 3 مہینے 4 دن سال پھر پکاتا رہتا، پھر ایک وقت وہ آتا کہتا میں جا رہا ہوں، اگر کسی کو پڑھنا ہے اس جیسا پڑھنا ہے تو وہ ایسی محنت کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایک مومن کی دہائی دینے والے، ایک مومن کو دوسرے مومن کہنے والے، سنو ایمان کو لے کر آنا جو نبی کے یار لے کر آئے تھے۔ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا، ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا، وہی ایمان معتبر ہوگا جو صحابہ لے کر آئے تھے۔ کیوں معیار بنا؟ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو مزین کیا ہے۔ اور پھر عمر، کون عمر؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا حصہ بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ پڑھنے لگا تھا زور جہادت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر کہ حضرت عمر کی شہادت اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک شخص جس کا نام ابو لولو مجوسی ہے وہ آتا ہے، آپ کو نماز کے اندر پیٹھ پر 3 دن سے زہر کے اندر بھگویا ہوا وہ خنجر اٹھا کر آپ کی پیٹھ میں مار دیتا ہے، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، مسلح پر گرتے ہیں، دوسرے صحابہ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کسی اور کی نماز خراب نہ ہو۔ حضرت عمر پیچھے آتے ہیں، وہ ابو لولو مجوسی صفوں سے باہر بھاگنا چاہتا ہے، لیکن صحابہ کی صفیں اس طریقے سے مضبوط ہیں کہ وہ کئی صحابہ کو زخمی کرتا ہے مگر وہ صفوں سے نہیں نکل پاتا ہے۔ وہ خود بالآخر آ کر کے وہ خود اپنا خنجر اپنے اندر بھگو کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیتا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر صحابہ حضرت عمر کو لے جاتے ہیں، گھر کے اندر رکھتے ہیں۔ حضرت عمر کو جب ہوش آتا ہے حضرت علی وہیں پر رو رہے ہیں، اور حضرت علی نے کہا کہ اگر حضرت عمر رخصت ہو گئے تو اسلام تبدیل ہو جائے گا، اسلام یقین ہو جائے گا۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو اسلام کی ضرورت تھی، لیکن حضرت عمر کا آنا اس لیے ہوا کہ وہ اسلام کو عمر کی ضرورت تھی، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر تو اسلام کو قوت و غلبہ عطا کرنا چاہتا ہے تو میری جھولی کے اندر حضرت عمر کو ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ پھر حضرت عمر آپ کی جھولی میں آتے ہیں۔ حضرت عمر کے آنے کے بعد حضرت عمر جب آتے ہیں نماز اب تک چھپ کر ہوتی تھی، لیکن جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے کہا کہ اب اذان چھپ کر نہیں ہوگی، اب نمازیں ہم چھپ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اذان بھی کھل کر دیں گے، نمازیں بھی ہم کھل کر پڑھیں گے۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نکال کر یہ سر نام کہہ دیا تھا کہ اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو وہ حضرت عمر
کے راستے میں آئے. اگر کسی کو اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے, تو وہ ہمارے راستے میں آئے, ورنہ ہمارے راستے میں نہ آنا. یہ حضرت عمر کا روڈ تھا, یہ حضرت عمر کا دبدبہ تھا, یہ حضرت عمر کی شان تھی, یہ حضرت عمر کا مرتبہ تھا, یہ حضرت عمر کا مقام تھا. اس ماہ محرم کے اندر حضرت عمر گئے, کیا پیغام ہم کو دے کر گئے؟ ہم کو عدل و انصاف کا پیغام دیا, اسلام کا درس ہمیں دے کر گئے. لیکن آج ہم اسی محرم کے اندر, ابھی 10 محرم آئے گا, ہم تعزیہ رکھیں گے, بہت ساری رسم و رسم کرتے ہیں. لیکن کیا یہ صحابہ نے کیا تھا؟ یا حضرت علی نے کیا تھا؟ یا حضرت حسین نے کیا تھا؟ یا آپ علیہ السلام نے کیا تھا؟ یہ کسی سے ثابت نہیں ہے. ہم یہ جو سب کر رہے ہیں, یہ عراق کا ایک بادشاہ جس نے تعزیہ کو ایجاد کیا تھا, آج وہی ہم رسموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم نبی کے لائے ہوئے دین کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں. اگر ہم نے نبی کے دین کو اپنایا ہوتا, اگر ہم نے نبی کی سنتوں کو اپنایا ہوتا, اگر ہم نے نبی کے کلچر کو اپنایا ہوتا, اگر ہم صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی ہوتی, تو پھر ہماری حالت یہ نہیں ہوتی. سمجھے, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت گھر والے ہیں, صحابہ گھر والے ہیں. ہم نے اہل بیت کو بھی مانا ہے, ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے. صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں, اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جانے کے بعد فرمایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, ہمارے بعد اگر کسی کو اپناؤ ہو تو ہمارے خلفائے راشدین کی طریقوں کو اپنانا, ان کی سنتوں کو اپنانا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے طریقے کو اپنائیں, ان کی سیرت کو اپنائیں. جو یہ ہمیں ہم درس دے کر گئے ہیں, ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. اب لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معیار ہیں, تو صحابہ سے تو غلطیاں, لفظشیں, خطائیں ہیں. تو یہاں پر ایک دو بات اور سمجھ ذہن میں رکھیں. جب یہ مائک لگایا جا رہا ہے تو اس میں آواز تھی, شور تھا, تو اس وقت آنے والا شخص یہ نہیں کہتا صاحب اس مائک کو ہٹا دو, اس لیے کہ اس میں آواز ہے, شور کر رہا, صحیح نہیں لگ رہا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے ابھی یہ لگنے کے مرحلے میں, ابھی یہ بھرنے کے مرحلے میں, اس لیے اس کو نہ ہٹاؤ. اور یہ جب لگنے کے بعد صحیح چلنے لگے, پھر اگر خراب ہو تو آپ کا اعتراض صحیح ہے. بالکل اسی طریقے سے صحابہ کرام جب نبی کی زندگی میں آئے ہیں, نبی کی غلامی میں آئے ہیں, تو وہی تھا کہ صحابہ کرام سے جو خطائی ہوئی ہے, یا لفظشیں ہوئی ہیں, یا بھول ہوئی ہے, تو وہ بھرنے کا مرحلہ تھا, وہ لگنے کا مرحلہ تھا. لیکن جب انہوں نے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو مکمل طریقے سے سیکھا ہے, تو وہ پھر بالکل مکمل طریقے سے سمجھ گئے تھے. جب سمجھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم, ایک دو صحابہ نہیں بلکہ سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے. صحابہ کرام سے جو غلطیاں یا خطائیں ہوئی, لفظشیں ہوئی, قول کے اعتبار سے یا فعل کے, اخلاقیات کے باب میں سب سے بڑی اگر غلطی ہے تو وہ زنا کی غلطی ہے. ایک صحابی سے زنا کی غلطی ہو جاتی, انہوں نے اعتراف کیا, اللہ کی نبی نے ان کے اوپر حد کو نافذ کیا. حد کو نافذ کرنے کے بعد ان کو سنسار کیا گیا, اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ جب تک ان کی جان جسم سے پرواز نہیں کر گئی, اس وقت تک پتھر مارتے رہے اور ان کو شہید کو مار دیا گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی شام کو جب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے, تو آپ کے کانوں کو یہ آواز پہنچتی ہے, آپ کے کانوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ کسی نے کہا کہ اچھا ہوا وہ شخص مار دیا گیا, وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ مدینے کے اندر رہتا. لیکن جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بتلایا کہ اس کو برا مت کہو, اللہ نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کیا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والے پر تقسیم کر دیا جائے تو پورا مدینہ بھی شرما سکتا ہے. صحابہ سے غلطی اور کوتاہی ہونے کے بعد امت کو جو توبہ کا طریقہ ملا ہے,
کیوں؟ ہم پڑھتے ہیں لقد خلقنا الانسان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. نبی معصوم ہے، امت معصوم نہیں ہے. نبی سے اگر امت توبہ کا طریقہ سیکھنا چاہے تو معصوم نبی سے کس طریقے سے سیکھے؟ نہیں سیکھے. نبی سے گناہ ہونا، غلطی ہونا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. لہذا جو کام اللہ کو نبی سے لینا تھا وہ نبی سے لیا ہے، جو کام صحابہ سے لینا تھا وہ کام صحابہ سے لیا ہے. صحابہ سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہونے کے بعد جو ان امت کو توبہ کا طریقہ ملا ہے یہ کسی سے نہیں مل سکتا. صحابہ نے نبی سے مکمل دین کو سیکھنے کے بعد امت تک دین پہنچایا ہے تو وہ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر دین کو مکمل طور سے سیکھا ہے. سیکھنے کے بعد مکمل طور سے امت تک پہنچایا ہے. بھائی دین پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. نماز پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. سارے دین کے امور کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. تو اب ہم جو ان دنوں میں کر رہے ہیں تو یہ کس نے پہنچایا؟ ہم نے طریقے کو بدلا، چھوڑ دیا اپنا طریقہ. جو اسلام کا طریقہ تھا ہم نے اس کو نہیں اپنایا، بلکہ ان دنوں کے اندر جو ہم رسومات کرتے ہیں، تعزیہ یا اس پر چڑھاوا کرنا اور حلیم بریانی بنا کر کے لوگوں کو بانٹنا، منتیں مانگنا، یہ ساری جو رسومات کرتے ہیں یہ ساری احمد رضا خان بریلوی نے باطل اور ناجائز اور حرام فتاوی رضویہ جلد 4. پر آج ہمیں جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے. حضرت حسین شہید ہوئے کیا دے کر گئے کہ وہ سجدے کے اندر مارے گئے، تو وہ ہمیں یہ طریقہ اور یہ سبب دے کر گئے ہیں کہ چاہے تم کسی بھی حال میں ہونا نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن آج ہم پر خوشی آئے غم آئے ہم والوں کو پڑھ کر دیتے ہیں. ہم جو انہوں نے کیا اس کی سیرت کو نہیں پڑھتے. جو لوگ کرتے آ رہے ہیں ہم اس کو اپنائیں گے. تو بھائی ہم کس کے طریقے کو اپنائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یا کسی اور کے؟ تو ہم اگر آپ کے چاہنے والے ہیں، امتی ہیں، تو پھر ہمیں طریقہ بھی بڑے اختیار کرنا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا. کریں گے بھائی ہم سب. تعزیہ تو نہیں، تعزیہ میں بہت پیسہ خرچ کریں. کیا مل رہا ہے اس سے؟ کس کے نام سے اتر کیا مل رہا ہے؟ اگر یہی پیسہ ہم اپنی امت کے بچوں پر خرچ کرتے، ان کی پڑھائی پر اور ان کی بچیوں کی پڑھائی پر، یا ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو ہماری بہنیں اب تک بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اگر ان کے نکاح میں تعاون کرتے، ہم ان کے لیے پیسے کو خرچ کرتے تو اس سے بڑا ثواب نہیں. ثواب اس میں نہیں ہے لیکن بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. تو ہم سب جہاں خرچ کرنا ہے وہی خرچ کرتے ہیں. آپ نے جو سب سے پہلے مدینہ کے اندر داخل ہونے کے بعد بتلایا تھا اطعموا الطعام افشوا السلام، سلام کو عام کرنا، سلامتی ہوگی اور لوگوں کو کھانا کھلانا. آج ہم سلام کرتے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کل قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جاننے والوں سے سلام کریں گے. جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کریں گے، جس کو نہیں جانتے نہیں کریں گے. تو ہم لوگوں کے معاون بنے، مددگار بنے. اگر وہ کسی کام میں پھنسا ہے ہم سہارا دیں، دھکا لگائیں، جس طریقے سے جان سے مال سے جس طریقے سے بھی بنتا تو ہم سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.